ان کے سنس. ہاں سو اب اس کے اوپر بہت کچھ ہے. پاکستان نے سٹیکس کریٹ کر لیے ہیں, بھانپ لیا کہ انٹرسٹ کیا ہے جس سے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میوچل گراؤنڈ اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں. اس کے باوجود کہ اسٹیو وٹکاف جو ہے وہ کہتا ہے میں نے چھوڑ دیا ہے, آئی ریزائن فرام دا کمپنی شمپنی, وہ ساری ٹھیک ہے جی, مگر بیسکلی مڈل ایسٹ اینڈ پاکستان ہیو ریئلائزڈ کہ the way to Donald Trump's heart is through his pocket. ٹرو. کرپٹو جے ڈی وینس نے بھی اس کا کافی کریڈٹ لیا, ان کی اپنی انویسٹمنٹ بھی ہے ان کمپنیز میں. ہاں بہت انٹرسٹ ہے اور اسے فیوچر کہہ رہے ہیں. یہ سارا گروپ ہے نا, جی, they are all into business. This is the business model. Okay, so he is more of dealer instead of a leader. Well, he is a leader with a dealer with a dealer complex. Okay. اچھا, تو I think پاکستان نے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ کی ہیں. ایک یہ کہ لابنگ فرمز بنا لی ہیں. کشمیر کا ایشو انہوں نے وہاں کھڑا کر دیا. انہوں نے ایک فرم کو تو یہی کہا کہ تمہارا تو ٹارگٹ ہی ہے, اور امریکن فارن پالیسی کو آپ نے افیکٹ کرنا ہے کہ یہاں پاکستان کا ریجن کے اندر کیا رول ہے, انڈیا کے ساتھ کیا ہمیں ایکول ایٹ پار ہمیں ٹریٹ کرنا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ ہمیں انڈیا کی لینس سے ہمیں دیکھیں, ہمیں الگ دیکھیں. ہماری انڈیپینڈنٹ حیثیت ہے. ریجن کے اندر کیا رول ہے, ہم آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں ویزاوی آئیسس ان افغانستان. تو پاکستان نے بھی کچھ پتے آگے رکھے ہیں. ٹھیک, کہ کوآپریشن ہو سکتی ہے ایٹ اے اسٹریٹجک لیول, ایون دو وی آر ناٹ اسٹریٹجک پارٹنرز. بیسکلی یہ کہ جی انڈیا کے لینس کے ذریعے ہمیں مت دیکھیے گا. ٹھیک, تو لانگ اینڈ شارٹ آف دا اسٹوری صرف یہ 5 لابنگ فرمز جو کام کر رہی ہیں وہاں, یہ پری ایمپٹیو اسٹرائک کیسے آپ, اٹس اے اسٹریٹجک پری ایمپٹیو اسٹرائک بائی پاکستان ان دا فیلڈ آف ڈپلومیسی. ٹھیک, اس کا تو یہ مطلب کہ بھارت پٹ گیا یا اس کی لائن پٹ گئی, اب وہ بھانپ نہیں سکے, مار کھا گئے پاکستانی پلاننگ سے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ اتنی پری ایمپٹیو اسٹرائک کیسے ہو گئی. انہوں نے لوگ تیار کر لیے, لابنگ تیار کر لی, لابیسٹ تیار کر لیے, انویسٹمنٹس تیار کر لی, اور ریچڈ آؤٹ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ان دس مینر. اس سے پہلے ایون بیفور ڈونلڈ ٹرمپ واز سورن ان, اس سے پہلے بھی زیک جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے دورے کرایا تھا, گراؤنڈ پریپیئر کر لی تھی. تو اب وہاں تو پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے, دے جسٹ وانٹ سپورٹ. So I think this has been a major reason why Trump is inclined towards Pakistan, because his focus now is also, while he does American foreign policy on tariffs and other things. تو پاکستان نے by the way یہ بھی کہہ دیا ہے کہ minerals, ریئر ارتھ منرلز آ جاؤ. آپ کو یاد ہے وہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے جنٹری بیچ, سب سے پہلے ان کی انٹری ہوئی, اس نے بھی آگے یہ کہا تھا میری بڑی دوستی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے, یہ وہ. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کلوز ٹو ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ ہز فائنینشیل انٹرسٹ, وہ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں, اور وہ جہاں جس گورنمنٹ نے سمجھ آ گئی کہ ان کے ذریعے ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کرنا ہے, تو پاکستان نے وہ کیا ہے. اینڈ آئی تھنک اٹس بین اے بریلینٹ اسٹریٹجی. پہلی دفعہ اتنی پرو ایکٹیو اور پری ایمپٹیو قسم کی اسٹریٹجی ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے بنائی ہے, اینڈ آئی مسٹ سے اس کے ڈویڈنڈز ان کو ملنے شروع ہو گئے. یہ جو ٹرمپ نے سب کچھ کیا ہے, دس از پارٹلی کہ بیلنس رکھنے کے لیے, تاکہ پاکستان کو ایلینیٹ نہیں کرنا, اور ہمارے جو بزنس انٹرسٹ بڑھ رہے ہیں اب ان کے ساتھ چلنا ہے. آگے ریئر ارتھ کی بات آ رہی ہے, آئی مین ریئر ارتھ تو ریکو ڈک کو پیچھے چھوڑ جائے گی, اور اس کے اندر بھی یہی لوگ, اسی قسم کے لوگ وہ close to Donald Trump and his investments will be coming in for exploration of rare earth minerals. اسی لیے this law جو پاس کیا گیا, جو قانون کے اوپر جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, راضی نہیں ہے پی ٹی آئی اس کے اوپر, کہ وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتی ہے نا, یہ پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتی. اٹس اے میجر فارن پالیسی investment. So this is why the federal government wants it in its hands, and by that you mean the SIFC. جی, ٹھیک ہے نا, and you know what I mean. One window operation. One window operation. تو یہ ٹھیک ہے provincialism اپنی جگہ پہ وغیرہ وغیرہ, but at the end of the day ظاہر ہے. ٹھیک. So I think quite a brilliant strategy move that has worked. Or India did not anticipate this. That is why they've gone into a spin. کہ یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ, کیسے کر دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اچھا, اب اس کے پیچھے یہ تو ہو گئی اکنامک انٹرسٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی, کرپٹو ہو گیا. یہ پھر یہی لوگ جو ہے یہ پے پال, اس قسم کے جو فائنینشیل مرچنٹس ہیں, بٹ کوائن پے, ان کو یہاں لانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہی اٹس اے سیم گروپ. ٹھیک ہے. مگر جو ایک اس میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈائمینشن ہے, وہ ڈائمینشن کوئی نہیں, کسی نے ابھی تک ذکر نہیں کیا,
اور میرا خیال ہے میرا وقت آ گیا وہ ذکر کرنے کا. اچھا. کوئی چھوٹی موٹی کنسپریسی تھیوری بھی تو ٹھوکنی چاہیے نا, تاکہ ذرا چٹپٹی سی کانورسیشن ہو جائے. اس میں سے کل کو کچھ سچ ہو جاتا ہے. کوئی پتہ اچھا وہ کیا ہے میری کنسپریسی تھیوری؟ جی کیا؟ میری کنسپریسی تھیوری جو ہے نا وہ مجھے آئیڈیا کہاں سے آیا, اور جب آئیڈیا آیا تو پھر میں نے تھوڑی اپنی چڑیا کو بگایا کہ چیک تو کرو. پھر میں نے تھوڑی سی ریسرچ بھی کی. وہ سارا آئیڈیا آیا, پھر چڑیا کی ریسرچ کی, پھر تھوڑی بھاگ دوڑ کی, تو ایک میں نے کنسپریسی تھیوری بنائی ہے, جو کہ شاید اتنی بڑی کنسپریسی تھیوری نہیں ہے, مے بی اٹس ناٹ سو اوریجنل, بٹ وہ یہ ہے. کیا ہے وہ یہ کہ سب کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے انڈیا میں. انڈین آرم فورسز اینڈ اسرائیلی آرم فورسز آر لائک دس. ڈرونز جو انڈیا استعمال کر رہا ہے کم فرام اسرائیل. یہاں تک خبریں ہیں کہ اسرائیلیز کے لیے ایک چھوٹی جگہ کشمیر کے اندر بھی ٹورسٹ اسپاٹ بنایا گیا ہے. یہ بالکل انڈین اخباروں میں ہی ہے. وہاں بھی اسرائیلی ٹریولرز پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں. یہاں تک خبریں ہیں کہ اسرائیل کی ٹیکنیشینز کی کنٹینجنٹ وہ بھی آئی ہوئی تھی جب انہوں نے ڈرونز لانچ کرنے تھے پاکستان کے خلاف. جی یہ باقاعدہ کہا بھی گیا, پریس کانفرنسز میں اشارہ دیا گیا. ہاں تو میری تھیوری ہے, میری تھیوری پہلے دن تھا یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. جی لیکن وہ تو ریئلٹی بھی تھا تیری کی. میری تھیوری ہے وہ ظاہر ہے, دیکھیے نا یہ چیزیں جو ہے پروف تو نہیں ملتا نا. جیسے ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ پاکستان نے کیا, میرے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ جی فالس فلیگ تھا. وہ بھی اسپیکولیٹ کر رہے ہیں, میں بھی اسپیکولیٹ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی ٹریک ریکارڈ ہی ہے کہ یہ کرتے رہے اس لیے یہ بھی کیا ہوگا. اچھا میں کہتا ہوں آپ کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ برا نہیں ہے, آپ نے بھی 3-4 فالس فلیگس کیے. سمجھوتا ایکسپریس بھی کیا آپ نے, اور وہ چتی سنگھ پورہ بھی کیا آپ نے, جس کے اوپر ایویڈنس ہے سب جگہ, اور شاید ایک آدھ اور بھی کیے. اور پھر یہ تو واٹس سو آئی تھنک گوئنگ فارورڈ میری یہ خیال ہے کہ اسرائیل کے اوپر اس وقت بڑی میسو کرٹیسزم اور کنڈیمنیشن ہو رہی ہے غزہ کی وجہ سے میسو, اور پیچھے نہیں ہٹ رہے وہ. جی دے کنٹینیوئنگ, مگر دن بدن ریزسٹنس بڑھ رہی ہے. کوئی حماس ختم نہیں ہوا, پیلسٹینینز نے زمین نہیں چھوڑنی, اور دنیا کے دن بدن لوگ جو ہے خلاف ہو رہے ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں, ملک خلاف ہو رہے ہیں. اس کو سپورٹ وہ نہیں ملی جو اسرائیل چاہتا تھا اس کو ملے گی, ایون فرام دا ویسٹرن پاورز. اینڈ موسٹ امپورٹنٹ, ٹرمپ سے بھی وہ سپورٹ نہیں ملی جو وہ سمجھتا تھا اس کو ملے گی. وہ چاہ رہا تھا سپورٹ آن 2 fronts. ایک یہ کہ 1 state سولوشن کر دو, نکال دو, ان کو سیٹل کرا دو ادھر ادھر, یہ ہم جگہ لے لیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں بات کو. ان کو ایجپٹ میں بھیج دو, جارڈن میں بھیج دو, سیریا میں بھیج دو. اناؤنس ہوا لیکن عمل نہیں ہوا. سپورٹ کرو. اور دوسرا یہ کہ ایران کے اوپر کہ ہماری ہیلپ کرو, لیٹس گیٹ رڈ آف ایرانز نیوکلیئر ویپنس. ہاں اٹیک کرنے جا رہے ہیں ہم تو امریکہ کی طرف سے کوئی اشیاء بات نہیں ملی. امریکہ دونوں ایشوز کے اوپر نہیں سپورٹ کیا ٹرمپ نے. ٹرمپ نے غازہ کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا. پہلے اس نے ایک بیان دے دیا کہ اس کو ہم بنا دیں گے ٹورسٹ رپورٹ وغیرہ وغیرہ, بٹ یہ تو نہیں تھا کہ پیلسٹینینز کو تو نہیں تھا کہ نکال دیں گے, اسی کو ڈیولپ کریں گے. مگر جو اسرائیل کی جو اسٹریٹجی تھی فار غازہ اس کو سپورٹ نہیں کیا. سملرلی اسرائیل اسٹریٹجی فار ایران, وہ ابھی بھی پریشر ڈال رہا ہے کہ ہم ایران پہ اٹیک کرتے ہیں, ہمیں دیں وہ لانگ رینج, یہ دیں وہ دیں, ٹھیک, اور یہ سپورٹ نہیں کر رہا. یہ کہہ رہا نہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو افیکٹ سم سارٹ آف سیٹلمنٹ. یہی جا کے سعودیز کو کہہ رہے ہیں, ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں. سو ٹرمپ نے اسرائیل کو سپورٹ نہیں کیا آن 2 critical ایشوز. نہ ایران کے اوپر اٹیک کے اوپر سپورٹ کیا, نہ ایوکشن ایتھنک جینوسائڈ جو وہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی سپورٹ نہیں کیا. اسرائیل آئسولیٹ ہوتا جا رہا ہے, فرسٹریشن بہت ماؤنٹ کر رہی ہے, ریزسٹنس اس کے خلاف بڑھ رہی ہے, ناٹ جسٹ امنگسٹ گورنمنٹس بٹ آلسو آن کیمپسز ان امریکہ اینڈ ایلس ویئر. تو اسرائیل اور انڈیا نے میرے حساب سے they came to Israel I think has advised India that this is a good time to attack Pakistan, to create a conflict with Pakistan. اس وقت اسرائیل از دی اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جس نے انڈیا کو سپورٹ کیا ہے آن پہلگام. جی ایک ہی ملک, کسی اور نے نہیں کیا. اٹس ویری انٹرسٹنگ. اس کے بھی امپلیکیشنز میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. سو آئی تھنک انڈیا اینڈ اسرائیل ہیچڈ اے پلان کہ یہ اچھا موقع ہے فالس فلیگ کر کے اور پاکستان کے ساتھ چھوٹی سی جنگ کر لیتے ہیں. اس کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو ٹرمپ ول بی فورسڈ ٹو کم ٹو انڈیاز ایڈ. دوسرا یہ کہ سارا ٹینشن جو اسرائیل کے اوپر ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گا.
away from what Israel is doing. criticism سے ہٹ جائے گی تھوڑی دیر کے ساری دنیا ادھر آ جائے گی, یہ ایشو ہو جائے گا, نیوکلیئر اسٹیٹس ہیں دونوں, جو ہو بھی گیا. اور اس کے دوران اسرائیل جو ہے will continue with this process of evictions and bombings, جو رکی نہیں ہے, نہیں رکی ابھی تک, وہ لگا ہوا ہے, سیز فائر کے باوجود چل رہا ہے, باوجود وہ اپنا آبجیکٹیو اچیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور وہ جو پہلے تو تنقید ہوتی تھی وہ اب ساری فوکس ہوگی آن 2 nuclear armed countries fighting. جی ٹھیک, تو میرا یہ خیال ہے کہ دس از این اسرائیلی انڈین نیکسس, اٹ کوڈ بی ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام دا مڈل ایسٹ اینڈ واٹ اسرائیل از ڈوئنگ دیئر, اینڈ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن ٹو دا سب کانٹیننٹ, اینڈ ویئر انڈیا, باقی لوگ بھی اس کا سپورٹ کریں گے, پاکستان آئسولیٹ ہو جائے گا, اینڈ ٹرمپ وڈ بی فورس ٹو کم آن ٹو انڈیا سائڈ. جی ٹرمپ کیوں نہیں آیا, ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی, جی